اللہ کی کریم ذات وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کو اپنی قدرت اور ارادے سے اور حکم سے وجود عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ساری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور ساری مخلوقات پر اللہ کے احسانات اور نعمتیں ہیں، اور سب سے زیادہ نعمتیں اور احسانات اللہ کے ان انسانوں پر، بنی آدم انسانوں پر ہے۔ ملک کا مل جانا، مال کا مل جانا، کارخانوں کا ملنا، دنیا کی نعمتوں کا ملنا، یہ بھی نعمتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن یہ چھوٹی نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں تو اللہ فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں اور نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن ایمان کا مل جانا جو سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق کا مل جانا، یہ بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں، طلب والے کو ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں، اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر دین کی محنت کا مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں، کہ ایمان کا ذرہ بھی انسان کے دل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کے ذرے کی جو قیمت ہے، یہ دنیا اور دنیا کے سارے اسباب یہ اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اس ذرے کی قیمت اللہ قیامت میں یہاں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کے رقبے کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کفار جو اللہ کے نافرمان اور منکر بن کر اس دنیا سے گئے اور جہنم ان کا مقدر ہمیشہ کے لیے ٹھہری اور وہ آگ میں جلیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اپنے ساتھ نافرمان مسلمانوں کو دیکھیں گے، تم سے کہیں گے تم تو ایمان والے تھے اور تم دنیا میں کہتے تھے کہ ایمان کا بدلہ جنت ہے، تم ہمارے ساتھ جل رہے ہو۔ تو یہ نافرمان مسلمان کہیں گے ہاں ہم اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے، لیکن ہم نے دنیا میں اللہ کے احکام کو توڑا، نافرمانی کی، اس کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن کافروں کا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو طعنہ دینا، اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی، اور اللہ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور بعض ایمان والے ایسے ہوں گے کہ فرشتے بھی ان کے ایمان کو دیکھ نہ سکیں گے، اللہ اپنے نظر خصوصی سے دیکھ کر پھر اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس وقت یہ دنیا والے کافر اور جن کو دنیا کی نعمتیں ملی تھی تمنا کریں گے، بار بار تمنا کریں گے کاش کہ ہم ایمان کا کلمہ لے کر آتے۔ اللہ نے یہ کلمہ ہمیں ماں کی گودوں میں اور اپنے گھروں میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ایمان سے نوازا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس کا بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام جو اللہ کی طرف سے علم اور دین کے احکام لے کر آئے اور انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو تعبیر کیا، تو پہلے انبیاء نے اس دین کے پہنچانے میں جو کچھ کہا اور میں نے جو کچھ کہا اس میں سب سے افضل اور سب سے اوپر وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ اللہ نے یہ کلمہ ہمیں مفت میں عطا فرما دیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ایمان کا ملنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے کائنات کی، کیونکہ ہدایت کا مل جانا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے براہ راست باتیں، اللہ سے عرض کیا اے اللہ خصنی بکلمۃ اذکرک بہا، مجھے کوئی خاص کلمہ عطا فرمائیے کہ میں اس سے آپ کو یاد کیا کروں۔ علماء فرماتے ہیں کیونکہ اولو العزم انبیاء میں سے تھے اور اللہ نے بڑی عظمت دی تھی، پھر کلیم اللہ نے براہ راست بات کی تو اپنے لیے خصوصی کلمہ چاہا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ پھر حضور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے خصوصی کلمہ عطا فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ پھر تیسری بار موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ اے موسیٰ یہ ساتوں آسمان اور جو آسمانوں سے اوپر ہے، یعنی عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے، سارے فرشتے ہیں، یہ سب کچھ، اور جو آسمانوں کے اور زمینوں کے بیچ میں فضاؤں میں یہ سورج، ستارے
اور یہ سیارے اور کہکشائیں اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اور زمین کے اندر جو خزانے ہیں اور زمین سے نیچے تحت ثرا تک یہ ساری مخلوقات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔